نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی کوئی اگلا سوال ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ دیکھیں جی، اس سوال کو کافی مذاق بھی آج کل علماء کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ بعض جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں، ملحدین ہیں، وہ اس طرح کے سوالات کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کمپیٹنسی لیول ایسا ہے ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں۔ وہ ان کے ساتھ بنیادی بات ڈسکس کریں، اور وہ ہے ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی۔ دیکھیں یہ پوری ڈاکٹرن ہے، پہلے میں آپ کو ڈاکٹرن سمجھاؤں گا، پھر آپ کو یہ پتا چلے گا۔ اب علماء جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں نا، یعنی حوروں کا کنسیپٹ، اور میں یہ پہلے بتا دوں، یہ حوروں کے حوالے سے جتنے یہ ہمارے وائزین چیزیں عجیب و غریب قسم کی بیان کر رہے ہیں نا، یہ قرآن و حدیث میں اس طرح لکھی نہیں ہوئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ جس طرح اسے رومانس بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور عجیب بعض اوقات بالکل ولگر قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ انڈیا کے بھی ایک عالم دین تھے، وہ بھی حوروں کے بارے میں پتہ نہیں کیا، میری تو کمپیٹنسی نہیں ہے، میں ان باتوں کو، جملوں کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے کسی نے دکھایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے جائیں گی تو مطلب اسلام میں تو اس طریقے سے ڈسکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک شرم و حیا والا مذہب ہے، دین ہے۔ تو ول آف گاڈ کو پہلے تو ڈسکس کریں کہ ول آف گاڈ کریٹر کی ایک اپنی مرضی ہے، اس مرضی کو آپ کو چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ ول آف گاڈ ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں آیا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اب ول آف گاڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی آگے جنریشن چلنے کا ذریعہ میاں بیوی کو اور ان کے ازدواجی تعلق کو بنایا، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو تکلیف ہے ساری کی ساری، وہ اس میں فیمیل پورشن جو ہے اس کو گزارنی پڑتی ہے۔ پریگنینسی کی تکلیف ہو، ڈیلیوری کی ہو، پھر پریگنینسی کے دوران بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ماں کا حق اتنا کیوں ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھاتی ہے اور اس تکلیف سے گزرتی ہے۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کوئی عورت ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے تو وہ شہید اللہ کے حضور لکھی جاتی ہے، یہ اتنی زیادہ اجر۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق مخلوق میں کس کا ہے؟ میرے حسن اخلاق کی حقدار سب سے زیادہ مخلوق میں کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی چار، اگر یعنی اس نے اخلاق کی بڑی کیٹیگریز بنائی جائے، ان میں سے 3 درجے ماں کے ہیں اور 1 باپ کا۔ اب اس میں وہ جو لوگ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے یہاں تو پھر 3 درجے عورت اوپر چلے گی مرد سے، اس لیے کہ اس فیلڈ میں عورت جو ہے نا اس کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت بالکل برابر ہیں۔ یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ مرد جو ہے وہ سپیرین ہے عورتوں سے یا عورتیں سپیرین ہیں مردوں سے۔ ہاں، جب ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے تو اس میں قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ اور یہ بات آج انسانیت نے مان لی ہے۔ میں نے آج تک عورتوں کی کرکٹ ٹیم کا مردوں کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ مقابلہ نہیں دیکھا، نہ ہوگا قیامت تک۔ اولمپکس میں بھی مردوں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے، عورتوں کی الگ۔ کیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرد و عورت اس حوالے سے برابر ہیں؟ جب خاندانی نظام وجود میں آتا ہے تو اس میں خاندان کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ اس کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا، اس لیے طلاق کا اختیار بھی اسے دیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بدتمیزی کے ساتھ جب چاہے تو عورت کے اوپر اس کو اختیار کو استعمال کر لے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بھی اللہ کی طرف یہ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں فرشتوں کو، حالانکہ عورت جو کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے اور جھگڑے کے وقت اپنی بات بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی۔ اب بعض وہ ایتھیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں جی فلاں عورت تو اتنی فلوئنٹلی بولتی ہے۔ یہ عموماً ایک جنرل بات ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب کبھی مشکل وقت آتا ہے نا، عورت چاہے جتنی بھی دلیر ہو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے۔ عورتوں کو رونا بالکل بچوں کی طرح فوراً آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند کانفیڈنٹ جو عورتیں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک ہماری فارمر پرائم منسٹر تھیں بے نظیر بھٹو۔ اللہ نے ان کو کئی کوالٹیز سے نوازا تھا، باقی ایک اختلاف اپنی جگہ کسی کا ہو سکتا ہے۔ میری تو خود یعنی فوج کے اعلیٰ جو
افسران ہیں ان سے بات ہوئی، میرا چونکہ تعلق بھی ایک ڈیفنس کے ساتھ ہے، تو وہ بتاتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھیں اور وہ کبھی میٹنگز کے لیے ہماری آتی تھیں تو باقی جو پرائم منسٹر تھے ان کو تو ہم بالکل لائٹ لیتے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو جب آتی تھی ہم پوری تیاری کر کے بیٹھتے تھے، اس کے باوجود میٹنگ کے اینڈ پہ وہ کہتی تھی جینٹل مین فلاں نمبر سلائیڈ نکالو، اس میں تمہاری یہ سپیلنگ کی مسٹیکس ہیں، اس کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں بن رہا۔ وہ کہتے ہیں ہم اتنی تیاری کر کے بھی نا اینڈ پہ وہ کہیں نہ کہیں پکڑ لیتی تھی۔ کانفیڈنس لیول بھی آپ کو ان کا پتہ ہے کتنا تھا۔ اس کے باوجود جیو پہ ایک پروگرام لگتا تھا جواب دے، جس میں ان سے جب افتخار صاحب نے پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ میں سے، انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ پرائم منسٹر تھیں، آپ کے دور کے اندر آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انہوں نے ایمفسائز کیا تو انہوں نے اپنا کالر مائک اتار دیا اور وہ وہاں پہ سب کے سامنے رونا شروع ہو گئی، ان کو اپنے آنسوؤں پہ بھی قابو نہیں آ رہا تھا، اتنی مضبوط آئرن لیڈی تھی۔ لیکن دیکھیں وہ جھگڑے کے وقت بعد وہ بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکی۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی کانفیڈنٹ عورتیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان اس کے اندر ایک کمزوری رکھی ہے۔ اور جس طرح مردوں کے اندر کہیے کہ مردوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، مرد جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا بڑی دیر سے ہوتا ہے، عورت کا فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خاندان میں بہرحال ایک اسسٹنٹ کے طور پہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، بعض مقامات کے اوپر عورتوں کو فوقیت دی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹرن پہلے سمجھیں کہ ول آف گاڈ کیا ہے۔ کل کو کوئی ایتھیسٹ یہ کہے کہ جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت، تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے انٹلیکچوئل مل کے، سارے جینیس اسکالر مل کے اس کا کیا جواب دو گے آپ بتاؤ؟ جو ہر چیز کو کہتے ہیں جی ہم تو لاجیکلی یہ بات کریں گے، تو اس کی کیا بات کریں گے؟ اس کی بات یہی کریں گے کہ ول آف گاڈ ہے، اللہ نے مرد کو اس طرح بنایا، عورت کو اس طرح بنایا۔ اب اگلے سٹیپ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی رول ماڈل کے طور پر مردوں کے لیے جو عورتوں کے ساتھ اٹریکشن ہے اس کا ذکر کیا کہ جی یہ ہوگا جنت میں۔ اچھا، اب آپ میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ جی مجھے جو اونٹ ہے نا یہ بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں اونٹ بن کے زندگی گزاروں، ہو سکتی ہے نا خواہش کسی کی؟ تو پھر اس کا جواب کیا کوئی دے گا؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ملے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم خواہش کرو گے، انلمیٹڈ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے، جنت میں جاؤ گے اونٹ بن جاؤ، ٹھیک ہے، اونٹ بن کے زندگی گزارو۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک عورت کہتی ہے جی مجھے جنت میں جس طرح مردوں کے لیے ہو رہے ہیں مجھے کیا ملے گا؟ تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی ول آف گاڈ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ دو الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ول سے، اس کی کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، وہ پلانر ہے، یہ دو الگ سے اللہ تعالیٰ نے جینڈر بنائے ہیں۔ تمہیں اگر یہ خواہش ہے نا کہ یہ یوں ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش پوری کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ مرد بنا دے گا، اس کے بعد جتنی حوریں تمہیں چاہیے وہ مل جائیں گی۔ اب اگر وہ یہ کہنا کہ مجھے عورت رہتے ہوئے یہ چاہیے، تو اب یہ ول آف گاڈ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ ول آف کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی مجھے یہ دو آنکھیں پسند نہیں ہیں، جنت میں ایک آنکھ سینٹر میں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کی خواہش تو پوری کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مرد کی شکل تو نہیں ہوگی یا عورت کی شکل تو نہیں ہوگی، کوئی اور شکل ہی ہوگی۔ یعنی آپ دجال کی شکل بنوانا چاہتے ہیں، خیر اس کی بھی یہاں پہ نہیں ہوگی، اس کی ایک ہوگی اور ایک جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہوگی۔ تو ول آف گاڈ یہ، تو جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس کو یہی کہیں کہ جی ہاں، عورت بھی جو چاہے گی نا اللہ کی ڈومین کے اندر اندر جو اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے وہ اسے جنت میں ملے گا، لیکن اس طریقے سے ملے گا جیسے اللہ چاہے گا۔ اس ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے فلاں شخصیت کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، کسی مرد کی یا عورت کی، تو میں جنت میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، تو یہ آپ کی خالی مرضی سے تو نہیں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ یہ زبردستی کو کام کروائے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجات تو رکھے میں اپنی جگہ پہ۔ تو اس طرح کے سوالات کے جواب میں یہ کہا کریں کہ جی ہاں جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا، لیکن اس ڈومین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی میں آپ کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی میں عورت رہتے ہوئے یہ کروں گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو ول ہے جو اس نے اپنی کریشن کی ہوئی ہے اس میں اس پلان کو پسند نہیں فرمایا ہوا، اس کا پلان دوسرا ہے۔ البتہ یہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرد بنا دے اور آپ کو حوریں دے دے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر آخری بات اس میں یاد رکھیے گا، یہاں تو لوگ خواہشات کی بات کرتے ہیں نا، سیکس تو ایک جذبہ ہے نا، ہر شخص کے لیے یہ اعلیٰ درجے کا جذبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹریکٹیو ہے، وہ قرآن میں بھی پہلے نمبر پہ آیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرائڈ نے تو بہت بعد میں کہا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، لیکن یہ ایک ہے۔ لیکن آپ کئی لوگ دیکھیں گے کہ ان کا پیشن جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ مثلا آپ عورتوں کو دیکھیں گے، بعض تو معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، لیکن بعض جینوئنلی بھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے پیچھے دوسری شادی نہیں کرتی اگر ان کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، ان کو اپنی اولاد میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ان کے لیے اتنا پیشن ہوتا ہے کہ اس میں وہ زندگی گزار دیتی ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ بعض لوگوں کے لیے اپنی گیم، کھیل جو کھیلتے ہیں، وہ اتنا بڑا پیشن ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے پوری زندگی۔ ہر شخص کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے۔ آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھیں، ان کا ایک ہی پیشن ہے کہ ہم کسی کے پرائم منسٹر بن جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز سے بڑھ کے اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب چلیں کوشش کر کے بن بھی گئے۔ تو ہر بندے کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے۔ ایک میتھمیٹیشین کے لیے پیشن ڈفرنٹ ہے، اس کے لیے میتھ کے ایشوز جو ہے نا، اس کو جب لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ آ جاتی ہے الجبرا میں، اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے شاید آپ کو اس دوسری چیز میں محسوس نہ ہوتی ہو۔ یہ تو ایک سائنٹسٹ کی خوشی وہی محسوس کر سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جیولوجی کی فیلڈ کا بندہ ہے، ایسٹرونومی کی فیلڈ کا بندہ ہے، اس کے وہ ایشوز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو جنت میں اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ چیز اٹریکشن کا باعث ہو۔ اور سب سے بڑھ کر جنت میں جو اٹریکشن کا باعث ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا دیدار نصیب فرمائے، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ وہاں جا کے ہر بندے کا معاملہ بالکل، کئی لوگ ہیں ان کو گاڑیاں جو ہے نا وہ نئی سے نئی گاڑی لینے کا بہت شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مکان اچھے اس کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ اس معاملے میں ایگری نہیں کرتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی جذبہ ہے اور سب کچھ جس کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ تمام جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے۔ یعنی اگر مجھ سے آپ پرسنلی پوچھیں تو میرے لیے جو دعوت کا کام ہے نا، میرا جو یہ پیشن ہے نا، مجھے اس سے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس لیے تو میں اتنی ہمت دکھا کے سارے کام کر لیتا ہوں۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے، اور اسی لیے شاید میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس نے دین کا کام کرنا ہے نا آج کے دور کے اندر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، تو میرے بھائی وہ زیادہ سے زیادہ ایک شادی کرے، یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک شادی تو ضرور کرنی ہے، ادروائز اتنی شادیوں کے ساتھ وہ پھر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لے مرزانہ طور پہ الگ بات، بہرحال ہماری تو مطلب جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے۔ تو ہمارا پیشن یہ ہے، اس طرح ہر بندے کے ڈفرنٹ پیشن، آپ لوگوں کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کئی لوگوں کے اتنے عجیب و غریب پیشن ہوتے ہیں، خصوصاً آپ گوروں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو وہاں تو لوگوں نے، کسی نے کروکوڈائل کے اوپر 40 سال لگا دیے ہیں، کسی نے 50 سال ایلیفینٹس کے اوپر لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اسی طریقے سے کسی لیبارٹری کے اندر اس کا وہ پیشن ہے، اس نے ویکسین دریافت کرنے کے اوپر سارا پیشن اس کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے جس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر مولوی بھی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ان پڑھ قسم کے مولوی اتنے انٹلیکچوئل لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں بعض اوقات تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ سوال جو پوچھ رہا ہوتا ہے نا، مولوی کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ پوچھ رہا کیا ہے اس وقت، جواب اس نے کیا دینا ہے آگے سے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا، وہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا کریں، وہ آپ کو پھر بتائیں دین اللہ کا پلان یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، آپ کو اس ڈاکٹرن کو سمجھنا ہے۔ ادروائز لاجیکلی میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ ایتھیسٹ یا ملحدین یا سیکولر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سب سے آئیڈیل نظام یہ ہو سکتا ہے، تو یہ زمین و آسمان کے سارے ملحدین مل کے وہ ایک نظام بنا کے لے آئیں کہ جی یہ سب سے بیسٹ پلان تھا، گاڈ سے بھی بہتر ہے۔ میں اس کے اندر بھی انشاءاللہ بینگ این انٹلیکچوئل لاجیکلی آپ کو کئی ایک فالٹ نکال کے بتا دوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی اسی پہ ڈیسائیڈ کریں گے نا۔ اور دنیا کو جب تک آخرت کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے نا تو آپ کو یہ پلان سمجھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو ظلم کا نظام ہے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، حقوق سلب ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کیا قصور تھا، اتنا چھوٹا بچہ مر گیا، اس فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کو انصاف نہیں ملا، وہ پوری زندگی جیل میں ناحق اس نے کاٹی۔ تو واقعی یقیناً یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے اس حوالے سے۔
لیکن جب اسے آپ آخرت کے ساتھ جوڑیں نا کہ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو آخرت میں کیا ملے گا, تو پھر یہ اللہ کا پورا پلان مکمل ہوتا ہے. صرف دنیا کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں, لیکن اسلام نے ایک پورا پیکج دیا ہوا ہے. اور یہ پوری, میں اب اس پہ 1 گھنٹہ اور بولوں گا لیکن وہ پھر آپ کا کلپ نہیں بننا, وہ پوری ایک فلم بن جانی ہے. اس لیے میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو نا ول آف گاڈ کے سمجھ آئے. جب تک آپ ول آف گاڈ کو نہیں سمجھتے اس وقت تک آگے آپ چل نہیں سکتے. اور ول آف گاڈ سے بھی پہلے جو لوگ گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہے نا, ان سے ہم یہ لاجیکلی یہ باقی سوالوں کے جواب بھی ان کو نہیں دیں گے جب تک ہم یہ منوا نہ لیں کہ خدا ہے. اگر خدا ہے تو باقی سارے سوالات کو پھر اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا. جب آپ بنیادی سوال کو حل نہیں کریں گے آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اب ایوولوشن والے بھی آپ دیکھیں, وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ ہوا. ہم کہتے ہیں جی بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلا جو خلیہ تھا, پہلا سیل تھا, وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں جی اس کو تو ہم نے ٹاپک بنانا ہی نہیں ہے, وہ آ گیا اس طریقے سے, آگے کام اس طریقے سے چلا. بھئی یہ اسی میں تو قیامت مضمر ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. اس کے اوپر میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں, اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. اور یہ پچھلے دنوں بھی ہدایہ پورٹل کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ویڈیو ہے, اور اس میں جو ہے وہ نیشنل جغرافک اور باقی ڈاکومنٹریز سے انہوں نے پیچھے سے اس کے ویڈیوز بھی چلائی ہیں, فرام کریشن ٹو کریٹر. وہ آپ ویڈیو دیکھیں. تو جب خدا کا تعارف ہوگا تو پھر یہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو خدا کا تعارف ہو جائے پھر یہ سوال بے معنی ہو جائے گا کہ مرد پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں نہیں گزرتا. کل کو کوئی عورت یہ جب سوال کرے گی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو پھر مرد بھی ایک سوال کریں گے کہ مرد جس تکلیف سے گزر رہا ہے کہ وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور عورت آرام سے گھر میں رہتی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, اس تکلیف سے جو میں گزر ہوں یہ کیوں نہیں گزرتی؟ بھائی تجھے اللہ نے وہ ڈومین دی, تجھے وہ دی, دونوں مل کے خاندان کو مکمل کر رہے ہیں. آنکھ ناک کو گلا نہیں کر سکتا کہ جی تو دیکھ تو نہیں سکتا, ورنہ پھر ناک کہے گا کہ آنکھ تو سونگ تو نہیں سکتی. اور زبان اگر آنکھ کو کہے کہ میں تھوڑی سی مرچیں رکھتا ہوں تیرے اوپر تو پھر تجھے پتا چلے گا. یہ تو نہیں ہوگا نا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مل کے ایک پورا ایک خاندانی نظام بنایا ہے. اس کو اسی طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. اور غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی کہ اگر آسمان سے جو ہے نا وہ بنے بنائے بڑی عمر کے انسان اترتے ہیں نا معجزانہ طور پہ, تو پھر واقعی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں درست ہے, لیکن انسان کے بچے کو اللہ نے بلی کے بچے سے بھی کمزور بنایا. بلی کے بچے کو بھی آپ ایک ٹیبل کے اوپر رکھ دیں وہ نیچے نہیں گرتا. انسان کا بچہ یعنی مہینوں کا کہ سال ڈیڑھ کا بھی ہو, اس بیچارے کو نہیں پتا چلتا, وہ نیچے گر جاتا ہے. اور 4-5 سال تک تو محتاج رہتا ہے اپنے ماں باپ کا, اور شروع میں تو بالکل محتاج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دیا ہے کہ ماں باپ کا اللہ نے اس کے اوپر حق رکھ دیا ہے. تو ایک خاندانی نظام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو جب خاندانی نظام چاہتا ہے نا تو خاندانی نظام میاں بیوی کے تعلق سے ہی وجود میں آئے گا, فری سیکس سے نہیں آئے گا. ورنہ نہ عورت اون کرے گی بچے کو, نہ مرد اون کرے گا. خاندانی نظام ہماری جبلت میں, فطرت میں شامل ہے. آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں ٹوٹ گیا نا خاندانی نظام, اس لیے آپ کو وہ جناب وہاں پہ نیشنلٹی آفرز کر رہے ہیں, اور آپ وہ دیکھیں ان کا وہ برتھ ریٹ بھی نیگیٹو میں جانا شروع ہو گیا. کن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اس قسم کی تکلیف سے یہاں نہیں گزر رہے. تو لاجیکلی آپ کو چیزوں کو دیکھنا.